مولانا صاحب کئی جو فرماتے ہیں کہ دنیا میں برے زیادہ ہیں، نیکوں کو بھی بروں کے ساتھ ہی عذاب مل جاتا ہے، آخرت میں لڑا لڑا کرتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب عذاب آتا ہے نا کسی قوم کی اکثریت بگڑی ہوئی اور اللہ پھر فیصلہ کر دے کہ اب اس علاقے کو تباہ کرنا، تو اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ تو لوگ پھر پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا یہاں تو سب مارے گئے مگر آگے چھانٹی ہو جائے گی، نیک جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، دوسرے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں تو جب عذاب آتا ہے کوئی زلزلہ وغیرہ تو مارے جاتے ہیں، پھر نیکو بس سارے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نیک بندوں کو ہلاکت کے بعد علیحدہ کرنا ہر چیز آسان ہے، ان کو بدلہ دینا۔ وہ تو ہر ایک پر الگ الگ جانتا، جو مر گئے وہ بھی جو آنے والے سب اس کے سامنے ہی ہیں۔ جو قریشی صاحب نے بات کہی نا کہ جو مومن کے کرنے کا کام ہے نا، جو اس آیت کریمہ میں بتایا کہ تو اپنا کام کر، نتائج کی فکر چھوڑ۔ یہ اللہ کا معاملہ کہ یہ لوگ لائق ہوں گے ہدایت کی تو مل جائے گی، ورنہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو ہر حال میں حالات موافق ہوں ناموافق ہوں، زمانہ کیسا ہو۔ ایک مضمون بڑا پیارا تنقیحات میں مولانا سید احمد آرا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سب کے پڑھنے کا، کیونکہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ پہلو بیان کر کے کہتا ہے اس مسئلے پر میرے لیے تو عمل مشکل ہے، میرے لیے اس کو ختم کر دو، کوئی سود ختم کرانا چاہتا ہے، کوئی جائز۔ تو مولانا نے پھر اس پر لکھا کیش مرداں نہ مذہب گوس بندہ، کہ یہ دین جو ہے نا یہ بھیڑوں کا چلن نہیں ہے کہ ایک بھیڑ ادھر کو چل گئی سارے ادھر کو چلے، یہ ہے مردوں کا طریقہ کہ جو بات کہہ دی اس پر جمے رہنا ہے۔ دنیا کا کدھر کو جائے، دریا کا بہاؤ کسی طرف میں، ہم نے تو اپنے گھر کی طرف جانا، ہم کیوں دریا کے ساتھ بہنا شروع کر دیں کہ یہ ادھر تیرنا آسان ہے، ادھر کوئی زور نہیں لگتا، چلو ساتھ ہی بہ جائے۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جدھر دنیا جا رہی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، ان کے لیے دین اترا ہی، دین تو ان کے لیے جو بعد مخالف سے ٹکراتے، کام مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دیتا۔ جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، انبیاء کی داستانیں نیک لوگوں کی، ان کی بڑی غذا ملتی۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر، ہر لمحہ ان کو نئی زندگی ملتی ہے۔ وہ جب پڑھتے ہیں نا ان کو پتہ چلتا بھی ہے یعقوب علیہ السلام کی بات کیا پڑھی، یہ تو بات میری ہے، میں لقمان علیہ السلام کا تو نام ہی ہے، قصہ تو میرا ہی۔ وہ قرآن کو کوئی پرانی چیز نہیں سمجھتے، انہیں اپنا ہی سب کچھ نظر آتا کہ میں ہی جو کچھ کر رہا ہوں اسی کا نام بدل کر ذکر ہی تھا۔ ایک مرتبہ رسالہ ایشیا میں غالباً چھپا تھا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، واپس گئے۔ ایک بیوہ کا بچہ بھی مجاہدین میں شریک تھا، وہ بیوہ آئی، اس نے پوچھا ساتھیوں سے کہ میرے بچے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا وہ تو مارا گیا۔ اس نے پوچھا کس طرح مارا گیا؟ سینہ تان کر کھڑا رہا یا بگوڑا ہو گیا؟ تو کچھ لوگ جن کو صحیح خبر نہیں تھی انہوں نے کہا نہیں وہ تو بگوڑا ہو گیا تھا، پیچھے سے تیر لگے مر گیا۔ اب پہلے ماں نے کوئی نئی غم کا ادا کیا، اس پر بہت رونا تھا، اونچی آواز سے روئی کہ اس نے تو میرا دودھ حرام کر دیا، میں نے تو پالا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جم کر کھڑا رہتا، اگر وہ بھاگنے لگا تھا اور مرا تو پھر تو کوئی بات نہ رہی۔ یہ بات جب سلطان تک پہنچی ہے تو لوگوں نے تحقیق کر کے بتا کر وہ جمع رہا اور بالکل سینے پر اس نے زخم کا ہے تو اس نے سجدہ شکر کی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، مرنا تو جان ہر ایک نے، اب مجھے خوشی ہوگی کہ وہ الحمدللہ دین پر قائم رہ کر تو فرا گیا۔